کیا بعد میں مجھ سے یہ کام کر نہیں، یہی موقع نہ گھبراؤ محمد واللہ یعصمک من النار، تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ میں یہ جملہ اپنے نوجوانوں کو پہنچانے کے لیے کسی سے نہ کریے، اس لیے کہ محمد آل محمد اگر یہ نہ کیا، لہذا پہنچانا چاہتے ہیں وہ ڈرے نہیں، کیونکہ خدا کا محافظ ہے۔ واللہ یعصمک کا بہت ڈریے نہیں، کہ جس کا ہمیں اور آپ کو شک۔ اور اس کے بعد آواز کیا ہے؟ جب اعلان اور پیغمبر نے سب کچھ بیان کریے، وہ خطبہ قدیر تو اللہ نے سند دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اے محمد آج کے دن ہم تمام کر دیا، اے محمد ہم نے آج کے دن نعمتیں تمام کر دی، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ نہیں کاش اگر پہنچ جائیے جو دین اب تک چلا، آج ہم اس سے آپ راضی ہو گئے۔ آج بھی بہت مجھے آپ فائدے سے اصلا کہ یہ کون سا دن قرآن کہہ رہا ہے کہ ہمیں نہیں پتا، ہمیں سب پتا، خالی جو اصلی بات ہے وہی پتا نہیں رہتی۔ جب آپ کہیں پہلے میں سے مراد کون ہے، کی ہوتی ہے جہاں پہ تھوڑا انٹرسٹ دکھتا ہے وہ کہتے ہمیں نہیں پتا۔ آپ کو پتا نہیں ہے تو کس کو پتا ہوگا؟ آپ سے بڑا مفسر کون ہے؟ آپ تو باقاعدہ بات کی کھال نکال لیں، اب تو فرار کے لفظ کو بھی بدل دیا گیا کہ اب بھی تشریف لے گئے۔ اب کیا آپ سے بڑا مفسر آپ جائیے، علماء نے جواد عامری نے اپنی تفسیر میں بحث کی ہے کہ اسی الیوم میں کہ آج کو کہتا ہے جس دن نماز آئی اس دن مکمل، جس دن زکوٰۃ کا حکم آیا مکمل ہو گیا۔ بھیا احکام سارے مکمل ہو گئے، کام آتے رہے۔ اللہ نے اس سے کہا کہ تو اب جس کو دیکھیے پوچھئے ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا، لیکن ایک بات بتا دیں جو آپ کو نہیں پتا رہتا وہی تو ہمیں پتا رہتا ہے، اسی کی چھانبین ہم ضرور کرتے ہیں کہ اللہ کچھ نہیں پتا، ارے بتائیے دین مکمل ہوا ہے اور تو لکم دینکم نعمت راضی ہوا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کون سا دن، نہیں ہمیں نہیں پتا ہے۔ اچھا بہت چلاک ہیں آپ، غازی جی کا میلہ کب ہے آپ کو خوب پتا ہے، فلاں کا عرس کب ہے آپ کو خوب پتا ہے، فلاں درگاہ پہ کب جانا ہے آپ کو خوب پتا ہے، فلاں جگہ ایک جملہ سارے تھے، آج سب کہہ رہے ہیں کہ قدیر کے دن پیغمبر نے علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے۔ آج پوری سوشل میڈیا کی دنیا آج اس بات کے اوپر اور یہ جشن کا دن نہیں بول سکتے تھے اور نہیں وہ نہیں سک چکے، اور منتظم کچھ لوگوں کے پروگرام میں کچھ نہ کہ سال بھر یہی سے بابلا کر دیتے، مگر آپ دیکھ رہے ہیں اگر ان کا کجاوا نہ ہوتا اگر اس کو آپ فضیلت سمجھتے یہ ایسا ہی ہے کہ یہ ایسا ہی ہے کہ یہ بھائی جیسے ہی ممبر پہ بیٹھے اسلم بھائی محفل چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور پتہ ہے
اسٹائل سے اعظم گڑھ چلے جائیں گے. تو میں ممبر پہ بیٹھتے ہی میں نے اسلم صاحب سے کہا اپنی گاڑی کی چابی دیجیے. اب جیسا ہی ہم نے کی, اب یہ منع بھی نہیں کر سکتے, فوراً انہوں نے اپنی گاڑی کی چابی ہمیں دے دی. اب ہم گاڑی کی چابی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں. اب جب تک میری تقریر چلے گی, اب ان کو اتنی ہمت نہیں ہے تو تھوڑا سا یہ ممبر کا اس تقریر کا احترام ہوگا کہ یہ نہ مجھ سے چابی مانگیں گے. جب تک میری تقریر ختم نہیں ہوگی تب تک یہاں بیٹھے رہیں گے. جو مجھے کہنا ہے, جو سنانا ہے, میں سنا بھی لوں گا اور جو سن بھی لیں گے. لہذا یہ بھی کوئی فضیلت ہے. اور یہ کجاوے جو لیے کبھی کبھار, یہ ذہنی ایک ایسی جگہ سائیکولوجیکل معاملہ تھا کہ پیغمبر نے اسے ذہنوں میں محفوظ کر دیا. اور یہ کبھی نہ مٹنے والی چیز پیغمبر نے کی کہ ذہن میں رہ جائے. کیوں؟ دیکھیے ان بدو جاہل عربوں کا تعلق اسے بڑا عجیب و غریب سمجھا جاتا تھا, اور کجاوا جس کے بنا اس صحرا میں آدمی سفر نہیں کر سکتا تھا. لہذا کبھی کبھار آپ سوچئے, دیکھیے یہ ایسا ہی ہے. دیکھیے محمد مہدی, ہم چاہیں کہ فرض کریے یہ ہمارے تخیچہ کی یہ محفل آ جائے, ایسی تقریر کر دوں کہ جب تک لوگ ہیں تب تک اس تقریر کو یاد رکھیں. تو اب یہی چیز ہے, یا تو ہم تقریر پر یہاں کر دیں یا کچھ ایسا کر دیں کہ لوگ ہمیشہ یاد رکھیں. تقریر تو آتی نہیں تھی, تو ہم جیسے ہی اعظم گڑھ سے چلے, وہاں سے چلے اعظم گڑھ سے, ہم نے تقریبا سمجھ گیا ان کے لڑکے کے سب باہر ہی ہیں, یہ اکیلے بیچارے ہیں, تو کچھ ایسا آج کر دو کہ یاد ہی رہے, یادگار بن جائے. اب جیسے ہی اعظم گڑھ سے جب انہوں نے فون کیا, مولوی صاحب نکلے کہ نہیں نکلے, ہم نے کہا نکل تو رہے ہیں. اب ہم نے ساری نیوز لے لی کہ کوئی ہے نہیں, تو ہم نے ان کو فون کیا. ہم نے کہا دیکھیے تقریر تو ہوگی. کہاں؟ ہم نے کہا کس پہ ہوگی؟ کہ مولوی صاحب وہ کرسی رکھی جائے, یہ ممبر بنے گا, آپ. ہم نے کہا اس بار تقریر کرسی پہ بیٹھ کے نہیں کریں گے. اب یہ کہہ رہے ہیں جس کرسی کے لیے ہر آدمی لڑ رہا ہو, تھوڑا سا بیدار ہو, اور کرسی پہ بیٹھنے کا کیسے نہیں کریں گے. ہم نے کہا نہیں دیکھیے اس بار کرسی پہ تو تقریر نہیں کریں گے. اب یہ کہہ سوچے کیا ہو گیا مولوی صاحب کو کرسی پہ نہیں کریں گے, تو انہوں نے اچھا ممبر لاتے ہیں, کہاں سے صدر امام کا لاتے ہیں, جس ممبر کا کہیے لاتے ہیں. ہم نے کہا نہیں ممبر پہ نہیں, آج ہماری تقریر آپ کی محفل میں جو ہوگی وہ آپ کے گھر میں جو پرانی گودریج کی جالے سے سلی ہوئی جو فریج رکھی ہوئی ہے, اسی فریج کے اوپر بیٹھ کے ہم مجلس پڑھیں گے اور تقریر کریں گے. اب انہوں نے کہا یہ پاگل ہو گئے کیا. اب یہ بیچارے آپس میں جن گوئیاں کہ اگر کریں گے تو کیا. اب یہاں جب ہم پہنچے تو یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید ذہن بدل گیا ہو. ہم نے کہا دیکھیے تقیچہ, اگر ہم سے تقریر کرانا ہے تو اسی گودریج کی فریج پہ ہی تقریر ہوگی آج, ورنہ تقریر نہیں ہونے والی. ادھر ادھر دو چار مولویوں کو فون کیا, کوئی ملنے کیا کہیں گے. اب نہ کر بھیا وہ فریج صاف کرو, اندر رکھی ہوئی ہے. اب وہ ایسے ہی آمنے آنے لگی. اب سب کا دماغ کیا کا کچھ اہتمام ہے, کیا ہے, بجائے ممبر کو ہٹا کر فریج کو رکھا گیا. اور جیسے ہی فریج رکھی, اب 1 گھنٹے کی تقریر کی, کریے گا آپ کوئی تقریر میری یاد رکھے نہ رکھے, مگر فریج میں کی گئی ہوئی تقریر یہ جو کی گئی 1 گھنٹے ہے, آپ کو اور جب تک زندہ رہیں گے تب تک یاد رہے گی. جب مجھے یاد آئے گی میری تقریر یاد آئے گی, نہیں بننا. اور جب گھر میں جائیے گا اور فریج سے ذہن میں میری تقریر یاد آئے گی, نہیں آپ سمجھے رسول نے ہزاروں کا اسی لیے اہتمام کیا کہ جانتے ہر بدو کے گھر میں رسول اللہ ہے, تاکہ ذہنوں میں بس جائے, بھول نہیں, تاکہ جب کجاوے پہ بیٹھیں رسول کا خطبہ یاد آ جائے. جب اونٹ دیکھیں
رسول اللہ کا وہ خطبہ یاد آئے کہ رسول اللہ نے کیا کہا تھا، رسول اللہ نے کیا بولا تھا، اور یہ ایسا ذہنوں میں رسول اللہ نے راست کر دیا۔ اور اس کے بعد دوسرا جو اہتمام، بس میں نے تمام کر دیا، دوسرا جو اہتمام کیا کہ اب تک ان عربوں نے منبر پہ ایک دیکھا تھا، نہیں تھوڑا سا میں دیکھا، پتہ ہے یہ ساری ذہنیں، اور یہ پہلا ہے جو انوکھا غدیر کا موقع تھا۔ دو غدیر، ایک خود مصطفیٰ اور ایک خود اس کا جانشین مرتضیٰ، اور اس کو ایسے اٹھاتے نہیں اور کریے ایسے اعلان تو کیا ہے رسول اللہ، تو مولا میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ضعیف ہیں، کہیں ہاتھوں میں مرم نہ آ جائے، کہیں ہاتھوں رسول نے آواز دی پہ لگی ہے اور ہاتھ میں ورم آ جائے گا، دونوں ہاتھوں سے بلند کر کے کہا اب پہچانو اللہ مولایا، اللہ مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، مولا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد کہا من كنت مولا فهذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں بغیر فاصلے کے۔ قراص صاحب مرحوم خدا ان کو خلیق رحمت کرے، کہ جیسے ایک بیگ نہیں علی کو آہستہ اٹھایا اور باقاعدہ پوچھتے رہے اے علی کہاں پہنچے، کہا آپ کے صدر مبارک تک پہنچے، اے علی آپ کہاں پہنچے، کہا آپ کے چہرے اقدس تک پہنچا، اے علی آپ کہاں پہنچے، کہا آپ کے چہرے عمر سے اوپر گیا۔ لوگ دکھ نہیں رہے تھے بلکہ سب کو تھوڑا سا بیدار ہوئی ہے، سب کو علی نظر آ رہے تھے۔ آپ نے ٹی وی دیکھی ہوگی، ٹی وی میں بھی ایک تصویر آتی ہے، ایک تصویر جاتی ہے، اسی انداز سے محمد کی تصویر چھٹی، علی کی تصویر، یہ کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں میں آپ سے پوچھوں اور اسی میں گفتگو تمام ہو جائے کہ گرمی کا بہت تیز وقت ہے، میں غدیر نہ سمجھیے گا تو کس موسم میں سمجھیے گا، اس لیے کہ چاہتی دھول چٹیل میدان اور اس میں اور ایک دم تپش سورج کی اپنے کمال کے اوپر نہیں، نہ دوپہر کا وقت تھا، تو کریے گا کوئی وقت ہی نہیں تھا، بلکہ غدیر میں وقت بتا رہا ہوں، نہ دوپہر کا وقت تھا، نہ صبح کا وقت تھا، نہ شام کا وقت تھا، بلکہ دو وقتوں کا آپس میں سنگم ہو رہا تھا، اور دو وقت آپس میں مل رہے تھے، نہیں غور کیا کیسے، اس لیے کیا دو وقت آپس میں مل رہے تھے، یعنی کیا ایسے اٹھایا محمد پیچھے ہو گئے علی آگے ہو گئے، کیا نہیں بلکہ دو وقتوں کا آپس میں سنگم ہو رہا تھا، نبوت کا آفتاب پردہ غروب میں جا رہا تھا، امامت کا آفتاب طلوع ہو رہا تھا، جملہ بدلتے کہوں پیغمبر کے بتا رہے تھے کہ نبوت کی شام ہو رہی ہے، امامت کا سویرا ہو رہا ہے۔ ایسے ماحول میں یہ اعلان ہوا بس، اور لوگوں کے لیے مولا جو چاہنے والے تھے، مقداد، قمبر، مالک عسکر، چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے تقدیر بدل گئی، مقدر بدل گیا، قسمت سنور گئی، آج دین کو مولا مل گیا، آج ہمیں اپنا مولا مل گیا، آج ہمیں اپنا آقا مل گیا۔ اور رسول اللہ ایسے ہی نہیں ہے بلکہ 3 دن تک رسول اللہ نے وہاں پہ لوگوں کو روکا اور بیعت کا سلسلہ جاری تھا، لوگ آتے تھے علی کے ہاتھ پہ بیعت کر کے جاتے تھے، اور سنیے بیعت کیا مبارکباد تو وہ بھی دے گیا جو سب سے پہلا منکر تھا، اس نے بھی آگے کہا بخن بخن یا علی، بخن بخن یا علی۔ سب عورتوں کے لیے بھی پیغمبر نے باقاعدہ بیعت کا اہتمام کیا تھا، لیکن آج کی اس جاہل اور ماڈرن زمانے کا اسلام نہیں تھا، جہاں یہ ملعون
یہ 56 ملک والے جو اپنے آپ کو اسلام کے بھکت کہتے ہیں، عورت بڑھ گئی آ جائے تو اس کے ہاتھ کو ایسے پکڑ لیں گے، لیکن نہیں، اس دور میں رسول نے بتایا کہ کیسے بیعت عورت آ کے بیعت کرے گی۔ ایک تشت منگایا، اس تشت میں پانی رکھا اور علی کا ہاتھ اس تشت میں رکھوایا، عورتیں آتی تھی پانی چھوتی تھی اور چلی جاتی تھی۔ یہ بیعت کا سلسلہ 3 دن تک غدیر کے میدان، عورتیں الگ بیعت کر رہی تھیں، مرد الگ بیعت کر رہے تھے، آتے جا رہے تھے آتے جا رہے تھے، بس مجلس تمام۔ اور یہ محفل انشاءاللہ جو بھی ہے سلسلہ حسبہ ہوگا، آپ سن لیجیے گا، بات آخری کہہ کے ختم کر رہا ہوں، ہو گیا۔ اب یہ جب 3 دن تک یہاں پہ پوری طرح سے اہتمام، لوگ بیعت کر رہے ہیں، اے علی بخن بخن یا علی، بخن بخن یا علی، یہیں سے 2 مزاج کے لوگ پیدا ہو گئے۔ ایک جو خوشی منا رہے تھے، ایک جن کے چہرے ایک دم مرجھائے ہوئے تھے، اور یہ کیا ہو گیا، یہ تو سارا معاملہ ہی بدل گیا، ایک دم ہاتھ مل رہے ہیں، یہ والی اعلان ہو گیا، اب کیا ہوگا۔ 3 دن تک بیچارے پھنسے رہے، نہیں غور کر رہے ہیں آپ۔ حج کرنے کے لیے لوگ گئے ہیں نا، پتہ نہیں اس گاؤں سے کوئی گیا ہے کہ نہیں گیا ہے، ابھی اس سال کوئی گیا ہے کہ نہیں گیا، بہت سے لوگ گئے ہوں گے، آپ کو پتا ہے، لیکن آج کا زمانہ ایسا ہے کہ ساری چیزیں سیٹ ہیں۔ ہمارے محمد علی بھائی وہی رہتے ہی ہیں، اور ماشاءاللہ سے وہاں پہ سارے امور جانتے ہی ہیں، جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، جو لوگ حج پہ جاتے ہیں، ٹائمنگ اور ڈیوریشن تو پتہ ہی ہے کہ اس دن گئے اس دن واپس آئیں گے۔ ارے تبھی تو سارا پلان ہوتا ہے، پھول اور مالا لے کے لوگ ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے، حاجی صاحب آ گئے، حاجی صاحب آ گئے، حاجی آ گئی، اور ان کو مالا پہنا کے سواگت ہوتا ہے۔ بھیا یہ سب پتا ہے تبھی تو پہنچ جاتے ہیں۔ مگر آپ کبھی توجہ کریے کہ اس زمانے میں نہ فون تھا نہ یہ سلسلہ تھا کمیونیکیشن کا، تو کیسے لوگ پتا چلتا تھا کہ حاجی کب پلٹ کے آئے گا؟ نہیں، لوگوں کی میلیں سیٹ تھی کہ ایک دن میں یہاں پہنچے گے، 2 دن میں یہاں پہنچے گے، تیسرے دن گھر آ جائیں گے۔ توجہ کریے گا، جتنے بھی حج کرنے والے کے لوگ تھے گئے تھے، ان کے گھر والے مالا پھول لے کر استقبال کے لیے باقاعدہ کھڑے تھے کہ اب حاجی صاحب آئیں گے، اب ان کا استقبال ہوگا۔ پتا چلا حاجی صاحب 3 دن لیٹ ہو گئے، دن چھوٹ گیا، اب پھر برسات ہمیں وہ برکت انت قدیم الاحسان، الہی ہماری اس عظیم عبادت کو قبول فرما۔ شب روز غدیر ہے الہی، غدیر کی شب ہے، ہم سب کو امیر المؤمنین کی محبت و الفت سے سرشار فرما۔ الہی جو ہمارے عید کا تحفہ ان فلسطینی بچوں کو عنایت فرما، ان ماؤں کو عنایت فرما جو آج اپنے گھر سے دور ہو کر ایک ٹوٹے پھوٹے مکان میں پڑی ہوئی ہیں۔ الہی علماء فقہاء مراجع کی حفاظت فرما، اور حق ہے دعا کا الہی اس ساری منافقت بھرے دور میں آج منافقت سے پر ہو کر آج اسلام ناب کی نمائندگی کرنے والا ملک ایران، پروردگار اس ملک کی حفاظت فرما۔ آیت اللہ العظمہ خامنائی حفظہ اللہ، ان کی صحت و تندرستی کے ساتھ ساتھ ان کو طول عمر عنایت فرما، اور ہمارے اس ملک کے عزیز ہندوستان کی بھی حفاظت فرما۔ آخری دعا ہے یوسف زہرا خاتم آل محمد، امام کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، ہم سب کو ان صلوات الدعاء میں شمار فرما، آمین یا رب العالمین۔ ہم سب کو کی جانب سے تبریک و تہنیت و مبارکباد۔ ایک بلند غدیر بھاگتا ہے شیخ مسجد میں بہشت کا وہ راستہ سے جشن ہے درج ہو
جگایا نہیں، ایسے نبی کے محب اس کو معلوم کہ نبی کا محب مرتضیٰ کی جو محفل میں آیا نہیں، مرتضیٰ کی جو محفل میں آیا نہیں، اپنے بھائی کی کیا وہ کرے گا مدد، تازیہ شہ کا جس نے اٹھایا نہیں، تازیہ شہ کا جس نے اٹھایا نہیں، گلملا میدان سے گلملا بھاگتا ہے جو میدان سے، اصغر میں آیا نہیں۔ محمد محمد سلمان صحیح کرو محمد والے رب نے صحابیوں کو جو پرکھا غدیر میں تھا، ذہن آدھا گھر میں تو آدھا غدیر میں، نبی نے والوں اونٹوں کا پہلے نے بھاگنے والوں کے قبضے میں کر لیا تھا کجاوا غدیر میں، قبضے میں کر لیا تھا کجاوا غدیر میں۔ محمد والے محمد صلوات نبی کا پورا ارادہ غدیر میں ہوگا، نبی کا پورا ارادہ غدیر میں ہوگا، منافقوں پہ تبرہ غدیر میں ہوگا، منافقوں کا تبرہ غدیر میں ہوگا۔ علی کو تاج ولایت نبی سے ملتا ہے، ہر ایک زبان پہ چرچا غدیر میں ہوگا، پہ چرچا غدیر میں ہوگا۔ تمام نام پر رسول پھیریں گے، تمام نام پر رسول پھیریں گے، علی کا نام اکیلا کا تین کاندھوں پر۔ یہ مصلحت تھی خدا کی جو تین کاندھوں پر منافقت کا جنازہ اٹھا غدیر کے دن۔ محمد والے محمد صلوات۔ نعرہ ناکام دعا بہتر کے ساتھ بن کر کھڑا ہے ڈھال کر کھڑا ہے ڈھال برادر کے نہیں لگ رہا اچھا ہے دور دور ہی ہم سے رہے ساتھ یہ کوثر کے سامنے چالیس
जहाँ वो तो रब का पानी जहाँ में कोई नहीं वो तो रब का रुख का उठे सानी जहाँ में कोई नहीं वो तो रब का। और खासतौर से मौलवी साहब ये मिसरा जो समाप्त फरमाइएगा कि योमे गदीर मेरे लिए बेर है। खास तौर से अगर आप मौला फरमाएंगे कि योमे गदीर मेरे लिए बेनजीर है। झोली में है जो प्यारे खजाना सवाब का, झोली में है जो प्यारे खजाना सवाब का। सानी जहां में कोई नहीं वो तो रब का। नारे सवाब। असली सब भूल गए हैं, कुछ याद है नहीं, क्या किया जाए। बहरहाल सुनिए फौज ऐसी फौज भी बम्बार क्या होगी। ये इलाही फौज ऐसी फौज भी बम्बार क्या होगी। जो बेपर की उड़ाते हैं तो फिर परदार क्या होगी। बेपर की उड़ाते हैं तो फिर परदार क्या होगी। और खासतौर से ये शेर मुलाजा फरमाएंगे था कि जहाँ की कंकड़ी ने फौज को भूसा बना डाला, जहाँ की फौज ने, जहाँ की कंकड़ी ने फौज को भूसा बना डाला, भला उस कारखाने की डाली तलवार क्या होगी। भला उस कारखाने की डाली तलवार क्या होगी। गीत है हिंदी में, 6 शेर है, आप लोग समाप्त फरमाएं। गीत है ठेठ हिंदी में। सब शादाबुदी का चमन रहे तो सब शादाबुदी का चमन रहे। असलम साहब खास तौर से समाप्त करना है। असलम साहब कि सब शादाबुदी का चमन रहे। जैसे धरती पे साया गगनमा रहे। सब शादाबुदी का चमन रहे। जैसे धरती पे साया गगनमा रहे। नारे सलवार। तो इतना ऊंचा करो शाहिदी का अलम,
اتنا اونچا کرو شاہدی کا علم، شاہدی کا علم اتنا اونچا کرو، دیکھ کر بھی چکت آسمان مارے، دیکھ کر بھی چکت آسمان مارے۔ شعر مولانا فرمائیں گے حضرات مولانا عباس کے حوالے سے کہ فوج آدھا سے عباس نے یہ فوج آدھا سے کہا کس میں دم ہے جو مورے سمن رہے، کس میں دم ہے جو مورے سمن رہے، فوج آدھا سے عباس نے یہ کہا کس میں دم ہے جو مورے سمن رہے، چمن رہے۔ اور خاص طور سے یہ شعر مولانا فرمائیں گے کہ آج آنے نہ دیں گے ہم اسلام پر، مولوی صاحب خاص طور سے کہ آج آنے نہ دیں گے ہم اسلام پر، جب تلک شریعہ میں جلوہ رہے، جب تلک شریعہ میں جلوہ رہے، سب کو شادابی کا چمن رہے، جیسے دھرتی پہ سایہ گگن رہے، سب شادابی کا چمن رہے۔ اور وقت کا شعر ہے کہ اپنے مولا سے رضوان ہے یہ دعا، اپنے مولا سے رضوان ہے یہ دعا، ذوق انمول بھر کا اگر مارے، سب شادابی کا جیسے دھرتی میں سایہ گگن رہے، سب شادابی کا چمن نعرہ سلام مل کے سلام ہونے والے ذی الحجہ سن 35 ہجری کاروان حجاج رواں دواں ہے، مقام غدیر خم پہ اچانک حکم پروردگار سے قافلے کو روکا گیا۔ پہلی بار حیات لوگ پیچھے رہے، ان کا انتظار کیا گیا، کون لوگ تھے جو واپس بلایا گیا، یہ کون لوگ تھے جو پیچھے رہ گئے تھے جن کا انتظار کیا گیا۔ اگر رسول اکرم اعلان نہ فرماتے من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، آتی کہ آگے کون بڑھا تھا پیچھے کون رہ گیا تھا۔ رسول نے کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ رسول کس کے مولا ہے؟ کے مولا ہے، رسول نوح کے مولا ہے، رسول ابراہیم کے مولا ہے، رسول موسیٰ کے مولا ہے، رسول عیسیٰ کے مولا ہے۔ اس کا مطلب آدم آگے بڑھ گئے تھے، موسیٰ آگے بڑھ گئے تھے، عیسیٰ آگے بڑھ گئے تھے، ان کو واپس بلایا گیا ان کے میدان میں۔ ہماری آپ کی روحیں پیچھے رہ گئی تھی، ہمارا انتظار کیا، جب یہ انتظار ہو رہا تھا تو حاجیوں کے دلوں میں ہو کیا رہا ہے، ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے صاحب ہونے والا کیا ہے،
रसूल की बातें रसूल ही जाने, क्या पता। एक दूसरे से तरफ तरफ के पूछ रहे हैं। किसी ने कहा चलो सलमान से पूछते हैं। क्या कहना? सलमान घर के आदमी है, घर के आदमी है, कुछ तो पता होगा। लोग सलमान के पास आए कि खुदा ये बताइए कि यहाँ गदीर क्या होने वाला है। सलमान ने कहा भाई देखो, नबी की बातें नबी ही जाने, बता सकता कि क्या होने वाला है, लेकिन कुछ गेस कर सकता हूँ, कुछ आइडिया लगा सकता हूँ, कुछ अंदाजा कायम कर रहा हूँ। लोगों ने कहा किला अंदाजा ही कायम कर दीजिए, पता चले, ताकि उसके मुतालिक जो है तैयारी कर। अब क्या होने वाला है सलमान बता रहे हैं। सलमान कहते हैं कि 2 निशान तौहीद के जंगल में पाए जाएंगे, तौहीद के जंगल में पाए जाएंगे। एक उफक से चांद और सूरज दिखाए जाएंगे। दो निशान तौहीद के जंगल में पाए जाएंगे, एक उफक से चांद और सूरज दिखाए जाएंगे। अपनी बेटी देख कल था जिसे आज सुनते हैं वही मौला बनाए जाएंगे। सलवात पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद। चंद अशार और समाज फरमा ले। बादशाह रोम ने 2 खत लिखे, एक अमीर कायनात के नाम और दूसरा माविया इब्न अबी सुफियान का। खत के मतन थे कि मेरे पास कुछ रुकूम शरइया, कुछ वाजिबुल अदा है। आप अपना नुमाइंदा भेज दें, ये मैं तय कर लूंगा कि जानशीन मुस्तफा का हो। अमीर कायनात को खत मिला, आपने खत पढ़ा, मुस्कुरा के इमाम हसन से फरमाया मेरे लाल हसन, तुम सीरत और सूरत में मोहम्मद हो, तुम चले जाओ। खत पढ़ के अपने बेटे यजीद से कहा कि मेरे बेटे मेरी तरफ से तुम चले जाओ। शाम से यजीद चला, मदीने से इमाम हसन चले, रूम का सफर अख्तियार किया। बादशाह रूम को इत्तला मिली कि जो खत भेजा तो हाकिमान वक्त के नुमाइंदे आ गए। बादशाह रूम अपने महल के दरवाजे पर मेहमान का इंतजार इस्तकबाल करने के लिए महल के पे खड़ा था। यजीद आया, दरियाफ्त किया कौन? कहा मैं यजीद इब्न माविया और मैं ये बताने आया हूँ कि मैं मेरे वालिद जानशीन मुस्तफा हूँ। कहा कि ठीक है, बहैसियत मेहमान इज्जत व एहतराम किया, मेहमान खाने में ले जा करके टिकाया और फिर दोबारा आकर के महल के दरवाजे पे खड़ा हो गया। अभी महल के दरवाजे पे खड़ा हुआ था, समाप्त फरमाइएगा कि अभी महल के दरवाजे पे खड़ा हुआ था कि दूर से आते हुए इमाम हसन नजर, जैसे ही मौला इमाम हसन पे नजर पड़ी, मुस्कुरा के कहता है लगता यही है, लगता यही है और ऐसे को ही जानशीन मुस्तफा होना चाहिए। पहलू में वजीर खड़ा था, उसने कहा कि आपने ऐसा क्यों कहा? मेरे बाबा कहा करते थे कि जब रसूलुल्लाह चलते थे तो उनके सर पे बादलों का साया होता था और देखो बादल का टुकड़ा इसके साथ साथ चल रहा है। सवाल करने मोहम्मद वाला मोहम्मद बिन आते पे भैया देखिए, ये पेप्सी में जितनी ताकत है ना, मेरे कलेजे में उतनी ताकत नहीं है। मैं पढ़ के लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा नहीं करता, उतना नहीं कर सकता जितना आप पेप्सी पिला के अपनी तरफ मुतवज्जा किए ले रहे। एक बार और सर्वाधिक
کہ میرے بابا کہا کرتے تھے کہ جب رسول اللہ چلتے تھے تو ان کے سر پہ بادلوں کا سایہ ہوا کرتا تھا. اس جوان کے سر پہ بھی بادلوں کا سایہ ہے. اب جب سر پہ بادلوں کا سایہ دیکھا تو عزت و احترام میں اضافہ ہوا. بڑھ کے امام کا استقبال کیا, ہاتھوں کو باندھ کے کہتا ہے کہ اگر محسوس نہ کرے تو میرے ساتھ ہیں. امام نے کہا چلو, لے جا کے خاص مہمان خانے میں آپ کو پہنچایا اور کہا کہ قبلہ اگر اجازت ہو تو تھوڑی دیر کے لیے رخصت چاہتا ہوں. مولا نے اجازت دے دی میزبان کو. یہ اس مہمان خانے میں آیا جہاں یزید کو ٹھہرایا ہوا تھا. یزید کو ساتھ لیا اور لے کر کے خاص حجرے میں گیا. اس حجرے میں کچھ تصویریں لگی ہوئی تھی. بادشاہ روم تصویروں کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یزید یہ تصویریں انبیاء کی ہیں. دیوار پہ تصویریں آوازاں تھی, اس نے دیوار تصویروں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یزید یہ تصویریں انبیاء کی ہیں. میں چاہتا ہوں تم یہ بتا دو کہ کون سی تصویر کس نبی کی. یزید کہتا ہے مجھے کیا پتا, میں ان کے ساتھ رہا تھوڑی ہوں. بادشاہ روم کہتا ہے نکل جا میرے دربار سے, وہ مولا ہی کہا جو انبیاء کے ساتھ نہ رہا ہوں. اب شک یقین میں بدلا. بسط عزت و احترام امام کی بارگاہ میں حاضر ہوا, ہاتھوں کو باندھ کے کہتا ہے کہ قبلہ اگر محسوس نہ کرے تو میرے ساتھ آئیں. اب بادشاہ روم چلا. حجرہ بادشاہ روم کا, محل بادشاہ روم کا, راہداری بادشاہ روم کی, حجرہ بادشاہ روم کا, دیواروں پہ تصویر بادشاہ روم کی. معجزہ یہ ہوا کہ بادشاہ روم پیچھے پیچھے چلا, امام حسن آگے آگے چلے. سلوات پڑھے حجرے میں امام حسن کے ساتھ آیا. ڈرتے ڈرتے کہتا ہے کہ مولا یہ تصویریں انبیاء کی, میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتا دیں کہ اس میں سے کون سی تصویر کس نبی کی ہے. امام حسن فرماتے ہیں یا یہ نہ بتاؤ کہ یہ تصویر جو مولا ہے وہ سب جانتا. کیا یہی پوچھنے کے لیے ہمیں مدینہ سے بلایا؟ سرکار میرا تو یہی سوال تھا, اگر آپ جواب دے دیں ہو جائے گا. مولا فرماتے نہیں, میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ان میں ہمارے کون کون سے احسان ہیں. تصویریں تھیں جناب آدم کی, جناب نوح کی, جناب ابراہیم کی, جناب داؤد کی, جناب عیسیٰ کی. مولا تصویروں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں اس کی کشتی بچائی میرے باپ نے, اس کو معافی دلائی میرے باپ نے, اس کی کشتی بچائی میرے باپ نے, اس کو معافی دلائی میرے باپ نے, اس کی کشتی باپ نے, اس کو تین بادشاہی میرے باپ نے, میرے باپ نے, اس کی چھوٹی اس کی سوری ہٹائی میرے باپ نے, اس پہ آگ بجھائی میرے باپ نے. ان میں سے اکثر انبیاء پہ یہ فرض ہے میری مادر کے در پہ ساری تصویریں اٹھ کر سلام تصویروں کی طرف
इशारा करके फरमाते हैं कि इसको माफी दिलाई। जनाब आदम की तस्वीर की तरफ इशारा करके फरमाते हैं इसको माफी दिलाई मेरे बाप ने, इसकी कश्ती बचाई मेरे बाप ने, इसको दी बादशाही मेरे बाप ने। जनाब सुलेमान ने जो हुकूमत मांग के लिया था अल्लाह से, ऐसी हुकूमत दे दे जनाब पहले वालों को कभी दी थी वो न मेरे बाद किसी को अता करे। मौला ने उसे खैरात में दे दिया, ज़कात में दे दिया। कहा कि इसको माफी दिलाई मेरे बाप ने, इसकी कश्ती बचाई मेरे बाप ने, इसको दी बादशाही मेरे बाप ने, बख्शा तख्ते हवाई मेरे बाप ने, इसकी आग बुझाई मेरे बाप ने, इसकी छुरी बचाई मेरे बाप ने, इसकी छुरी हटाई मेरे बाप ने। इनमें से अक्सर अंबिया पे ये फर्ज है मेरी मादर के दर पे गुलामी करे, तू कहे गर इन्हें मैं अभी हुक्म दूं, सारी तस्वीरें उठकर सलामी करे। आप दुआ करा के मैं गुजारिश करता हूँ मौलाना मासूम बरादर रजीज़ से कि वो आके दुआया कलमात कह के अगले साल के लिए महफिल के दवा का ऐलान करें। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरुल मुईन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतसिद्दीन वल मुतमस्सिकीन बिविलायति अली इब्न अबी तालिब। ये शुक्र वगैरह का मकाम वहाँ होता है जहाँ कुछ एहसान की बात हो, यहाँ नेमतें तमाम की बात है और सारी कायनात की तमाम नेमतें एक तरफ और नेमतें विलायत एक तरफ। इसलिए कि अल्लाह ने किसी भी नेमत को नेमतें तमाम नहीं कहा सिवाय विलायत के। और जितनी भी नेमतें हम तसव्वुर कर सकते हैं, चाहे वो हवा हो चाहे वो पानी हो, कि जिसके बगैर एक लम्हा की ज़िंदगी बसर करना मुमकिन नहीं है, वो नेमतें तमाम नहीं हैं। वजह उसकी ये है कि हम बगैर हवा के ज़िंदा नहीं रह सकते। हमारे लिए हर लम्हा हवा ज़रूरी है। ऑक्सीजन ना हो तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन यही हवा अगर अपनी तुगयानियत की कैफियत इख्तियार कर ले तो जो हमारी बका की ज़मीन थी वही हमारी ममात का सबब बन जाएगी। पानी के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन यही तूफान इख्तियार कर ले तो जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते थे वही हमारे मरने की वजह बन जाएगा। तो जितनी भी नेमतें हैं वो जब कमाल की तरफ जाती हैं तो मुसीबत बन जाती हैं। सिर्फ एक नेमत वो है विलायत अली इब्न अबी तालिब कि जब वो कमाल की तरफ जाती है तो दुनिया में भी निजात देती है, आखिरत में भी निजात देती है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। और इसीलिए आज के दिन ये कहा गया है कि जब भी आपस में एक दूसरे से मिलो तो ये कह के मिलो कि शुक्र है, हम्द व सना है उस परवरदिगार की कि जिसने हम सबको विलायत अली अता फरमाया है। और हमारे उस्ताद एक बात कहा करते थे और मैं उसको यहाँ उन्हीं की तरफ से नक़ल कर दूँ कि उन्होंने कहा कि खास एहतमाम किया करो गदीर का और खुसूसन अपने बच्चों के साथ, कि कभी उनको इनाम और इकराम या अच्छी चीज़ें लिया के दो चाहे ना दो, लेकिन गदीर के दिन ज़रूर दिया करो। और इसलिए दो कि उनको गदीर याद रहे। किसी ने एक जुमला कहा था आयतुल्लाह बुरुजर्दी से
کہ ٹھیک ہے امام حسین علیہ السلام قتل کر دیے گئے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام تنہا ایک ایسے شخص سے تھے کہ جو قتل کیے گئے اس کے بعد یا ان سے پہلے کوئی اور قتل نہیں کیا گیا، تو صرف انہی کا غم اتنا شور و غوغا کیوں منایا جاتا ہے، دوسرے لوگوں کا کیوں نہیں منایا جاتا؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک غلطی ہم سے پہلے ہو گئی تھی، جس کو ہم اردو میں کہیں، ان کا فارسی کا جملہ تھا کہ جس کو اردو میں ہم کہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک بار ہم چھک گئے لیکن اب دوبارہ نہیں چھکیں گے۔ تو کہا کہ کیا؟ کہا کہ اگر یہی کام جو محرم کا ہم کر رہے ہیں اتنا ہی شور و غوغا اگر ہم نے غدیر کا کیا ہوتا تو محرم نہ ہوتا، چونکہ غدیر ہم نے بھلا دیا جس کی وجہ، جس کا نتیجہ محرم بنا۔ اگر ہم غدیر کو یاد رکھیں تو یہ ساری مصیبتیں خود بخود ٹل جائیں گی۔ لہذا آج کے دن شکر کے ساتھ ساتھ شکر کو پروردگار کا کرنا ہی چاہیے، لیکن ہم آپ کی خدمت میں تہہ دل کے ساتھ اور اس معبود کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے ہم سب کو امیر المومنین علی بن ابی طالب کا محب قرار دیا اور ان کی ولایت کا اقرار کرنے والا قرار دیا۔ ہم آپ سب کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اس دعا کے ساتھ، دیکھیے علی کا محب ہونا کمال نہیں ہے، علی کی محبت پر باقی رہ جانا کمال ہے۔ طلحہ اور زبیر جیسا چاہنے والا علی کا آخر میں جہنم میں۔ آپ کو یاد ہوگا یہ جملہ عامہ مسلمین کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو بھی تاریخ کی کتاب اٹھائیے اس میں مل جائے گا۔ امیر المومنین نے کہا تھا، پیغمبر اسلام نے کہا تھا طلحہ اور زبیر سے کہ دیکھو ساری دنیا ایک طرف جائے، علی ایک طرف جا رہے ہوں تو تم علی کی طرف رہنا، اس لیے کہ حق علی کی طرف رہے گا، اور مجھے ڈر ہے کہ تم علی کی مخالفت کرو گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم علی کے مخالف ہو جائیں؟ یہ تصور بھی نہیں ہے، کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ آپ کی خدمت میں گزارش کریں کہ جب در زہرا پر حملہ ہوا تو طلحہ اور زبیر امیر المومنین کے گھر میں تھے، امیر المومنین کے ساتھ تھے، اور جنگ جمل میں امیر المومنین کے مخالف کھڑے تھے۔ امیر المومنین نے آواز دی، طلحہ کو یاد ہے کہ فلاں پہاڑی پر ہم اور تم اور رسول اللہ تھے، رسول اللہ نے کہا کہ تم میرے خلاف کھڑے ہوگے؟ تب وہ فارسی میں کہتے ہیں وہ ریالی گری، ان کو یاد آیا تو جنگ جمل چھوڑ کے بھاگ گئے۔ وہ علی کے چاہنے والے تھے، علی سے محبت تھی، لیکن علی کے ساتھ نہیں آئے، چلے گئے، بعد میں مخالف فوج کے ایک تیر سے مارے گئے۔ بہرحال ان کا قصہ ختم ہوا۔ بات اتنی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ علی کی محبت کا دعویٰ کر لینا کافی نہیں ہے، علی کی محبت پر باقی رہنا آخری دم تک وہ کمال ہے۔ تو اس دعا کے ساتھ بات کو ختم کریں گے کہ خدا بند کریم تجھے تیری عزت اور جلالت کا واسطہ ہے، تجھے آج اس مولا کا واسطہ ہے کہ جس کو تم نے زمین پر بھیجا تو آسمان پر اس کی شبیہ کو قائم رکھا، کہ اسی کے واسطے سے ہم سب کو آخری دم تک علی کی محبت پر برقرار فرما، ہم سب کو دنیا اور آخرت میں علی کے ساتھ محشور فرما۔ خدا یا تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا آج کے دن روایت ہے کہ جو بھی مانگو، حتیٰ کہ ظاہراً اگر میں اشتباہ نہ کروں تو امام حسن علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ آج کے دن اگر تمہیں ایک سولی بھی چاہیے اور جراب بھی چاہیے تو آج کے دن اللہ سے مانگو، وہ تمہیں دے گا، آج کے دن کسی اور سے نہ مانگو۔
یہ ولایت کا روز ہے خدا حاضرین کی جملہ مرادوں کو پورا فرما، ان میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے سبکدوش فرما، ابن اللہ جو بھی بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ اپنے ولی کی محبت کے تحت عنایت فرما ان کو، اور جہاں جہاں بھی مومنین ہیں اور بیمار ہیں خدا ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں روز افزون علی کی محبت میں اضافہ فرما، علی کے دشمنوں سے نفرت میں روز افزون اضافہ فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے اہل بیت کرام کا کہ ہمارے ایمان کو ظہور عاجل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، خدایا ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اسی کے ساتھ اس جشن کو آئندہ سال کے لیے ملتوی کیا جاتا ہے انشاءاللہ۔ پھر ہم سب خدا ہم سب کو عمر طولانی عنایت فرمائے کہ اسی جشن میں پھر اگلی سال اسی جشن کو کے سلسلے کو قائم و دائم رکھیں، اور دیر اسی طرح سے یہ مولا کا جشن ہوتا رہے اور ہم سب اس میں شریک ہوتے رہیں۔ اور بنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ محمد و آل محمد صلوات اللہ۔